السلام علیکم میرے یوٹیوب لسنرس، دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایو کیمک ریمیڈیز۔ آج ہم اس ٹاپک میں ان میڈیسنز کی خصوصیات پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان ادویات کو کن خاص بیماریوں میں استعمال کروایا جاتا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم زوڈیک سائنس کے مطابق ادویات کے اثرات پر بھی بات کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بایو کیمک میڈیسنز کیا ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کے فاؤنڈر کون سے ہیں۔ بایو کیمک طریقہ علاج کے فاؤنڈر ڈاکٹر WH سوشلر ہیں، اور انہوں نے اپنی طبی تحقیقات سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا جسم چھوٹے چھوٹے سیلز کا مجموعہ ہے، اور ان سیلز میں بیسک 12 سالٹس پائے جاتے ہیں۔ بیماری دراصل باڈی میں کسی نہ کسی سالٹ کی قلت یا اس کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس نمکیاتی توازن کو درست کر دیا جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ امر مصدقہ ہے کہ تمام بیماریاں جو کہ کسی نہ کسی شکل میں انسانی جسم میں جب پائی جاتی ہیں تو ان کی وجوہات ان سالٹس کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ اگر یہ کمی یا زیادتی رفع کر دی جائے تو مریض یقیناً تندرست ہو سکتا ہے۔ بایو کیمسٹری ایک سیدھا سادہ سا علاج ہے۔ بایو کیمک ادویہ کے متعلق اب یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ حالت مرض میں قوت حیات یعنی وائٹل فورس جو خلل پذیر یا دب چکی ہو، یہ بایو کیمک میڈیسنز اسے اثر نو بحال کر دیتی ہیں۔ بایو کیمک دوا کو منہ میں رکھتے ہی اس کی ترغیب و تحریک اسی عضو کی طرف رجوع کرتی ہے اور وہاں کے سیلز پر اثر انداز ہو کر صحت کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ اس علاج کی کامیابی کا راز اس کے خواص الادویہ کو یاد رکھنے اور ہر مریض کی جسمانی ساخت کے بطور مشاہدے میں ہی پوشیدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ لسٹ پہ بات کریں کہ جس میں بایو کیمک میڈیسنز آتی ہیں اور یہ کتنی ہیں اور یہ کیا ہیں۔ بایو کیمک سالٹس 12 ان نمبر ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہم جس پہ بات کریں گے یا جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے کلکیریا فاس۔ دوسرے نمبر پہ ہے کلکیریا فلور، پھر کلکیریا سلف، اس کے بعد فیرم فاس کا نمبر آتا ہے، اور ایک اور بایو کیمک میڈیسن کیلیم میور، کیلیم فاس، کیلیم سلف ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیٹرم گروپ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس میں ہے نیٹرم میور، نیٹرم فاس اور نیٹرم سلف۔ اس کے بعد بایو کیمک سالٹس میں میگنیشیم کا بہت اہم رول ہے، اور یہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں میک فاس کے نام سے میڈیسن موجود ہے، اور اس کے بعد سلیشیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بایو کیمک میڈیسنز کو استعمال کس طریقے سے کرایا جاتا ہے۔ جب باری آتی ہے ایڈلٹس کی یا ان کی بیماریوں کی، تو اس میں ایڈلٹس کو یعنی بالغوں کے لیے شدید مرض کی حالت میں 2 ٹیبلٹس ہر 1 گھنٹے کے بعد دیتے ہیں، اور جیسے جیسے مرض میں افاقہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے درمیانی وقفہ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ 2 یا 3 گھنٹے تک اس کو بڑھا دینا چاہیے۔ اور کرونک کنڈیشنز میں بایو کیمک میڈیسنز کی 2 ٹیبلٹس دن میں 3 یا 4 دفعہ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بچوں کی بیماریوں کو دیکھیں تو اس میں 6 سال سے زائد بچوں کے لیے 2 ٹیبلٹس، اور اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے 1 ٹیبلٹ 1 گھنٹے کے بعد اور افاقہ کے بعد 4 یا 5 گھنٹے کے وقفے کے بعد استعمال کرنی چاہیے۔ اگر علامات مرض کے مطابق 1 سے زیادہ دوائی دینی پڑے تو اس منتخبہ دوائی کو ہم باری باری بھی دے سکتے ہیں اور ملا کر بھی دے سکتے ہیں، اور بایو کیمک میڈیسنز عام طور پر 6x میں ہی دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بایو کیمک میڈیسنز کی تفصیل کی طرف کہ ان میڈیسنز کے کریکٹرسٹک سمٹم کیا ہیں۔ کلکیریا فاس یہ ایک چونا اور فاسفورس کا مرکب ہے۔ چونا یعنی کیلشیم، جو جسم کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ کمی خون یعنی انیمیا کو بھی دور کرتا ہے، اور ہڈیوں کے علاوہ خون کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ دماغی نکاہت یعنی برین فیگ
اور حافظہ کی کمزوری، ویک میموری، چڑچڑاپن، پیوشنس، طبیعت میں غصہ، اینگر اس کی نمایاں علامات ہیں۔ بچوں میں دانت نکلتے وقت استعمال کرانی چاہیے۔ کان میں نزلاتی اثر ہو یا ٹھنڈک پہنچنے سے درد ہو۔ اس کے علاوہ سکروفیولس ٹیومرز یعنی خنازیری گلٹیاں، بہراپن یعنی ڈیفنس، چہرہ زرد ہو یعنی پیل ہو جائے، ایکنی، پمپلز، دل کی دھڑکن تیز ہونا یعنی پیلپیٹیشن کا ہونا، مریض ہر وقت سوچتا رہے اور مغموم رہے۔ کلکیریا فاس کے یہ خاص کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں۔ اور کھانے کے بعد پیٹ میں پتھر رکھے ہونے کا احساس، جو کہ آپ کو بہت کم میڈیسنز میں چیز ملے گی، بلکہ یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کلکیریا فاس کا خاصہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور بچوں کا پیٹ بڑھ جائے، سوکھے کی بیماری یعنی مراسمس ہو، جس میں خاص طور پہ جسم سوکھا ہوا اور پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، یہ کلکیریا فاس کے خاص سمٹمز ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کلکیریا فلور کی طرف، مسوڑوں میں درد، اور اس کے بعد خونی اور بادی بواسیر یعنی بلیڈنگ پائلز اور نان بلیڈنگ پائلز، چوٹ لگنے کے بعد ہڈی کا بڑھ جانا، رحم کا ٹل جانا یعنی پرولیپس آف یوٹرس، خون کی نالیوں کا پھول جانا، ہیڈ ایک، نوزیا اور ورٹیگو، اشوب چشم، آنکھوں کے سامنے دھبے، دن کو تارے نظر آئیں، ناک سے زرد گاڑھی اور بدبودار رطوبت، اور گلے میں جلن اور سوزش، غذا کا ہضم نہ ہونا اور ومیٹنگ آنا، وضع حمل کے بعد خون بند نہ ہونا، اور سخت گلٹیاں جو ہیں وہ کلکیریا فلور کے خاص سمٹمز میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کلکیریا سلف کی طرف۔ کلکیریا سلف کی سب سے اہم علامت پرانا نزلہ، پھوڑی پھنسیاں، کینسر، اور سوزاک کے آخری درجہ میں کلکیریا سلف کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ کنگھی کرتے وقت بالوں کا گرنا، کان میں شور و غل یا گانے کی آواز کا آنا، کان سے زرد اور گاڑھی یا خون آلود رطوبت کا اخراج، ڈفتیریا، ٹائفائڈ، سرسامی بخار جب اسہال بھی شروع ہو جائیں یعنی ساتھ کے ساتھ ڈائریا بھی ہونے لگے، مریض رات جاگے اور دن کو سوتا رہے، پیریڈز لیٹ آئیں، اور لیکوریا، زرد گاڑھی اور رطوبت خارج ہو۔ اس کے علاوہ میسٹائٹس، اس میں کلکیریا سلف بہت اہم اور نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہماری باری ہے نمبر 4 یعنی فیرم فاس کی۔ فیرم فاس ہر قسم کی سوزش کے لیے یعنی انفلیمیشن کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اس میں ایپسٹیکسس، نیوریلجیاز، سپرین، ریومیٹزم، جوڑوں کا درد، تشنج، سپیزم اور مرگی کے دورے یعنی ایپیلیپسی بھی پائی جاتی ہے، اور مریض کو گاہے بگاہے ایپیلیپٹک اٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ اور ویجینائٹس، زمانہ حمل کی متلی یعنی نوزیا، ومیٹنگ، نمونیا، ہوپنگ کف، یورین سٹول اور ناک اور منہ سے بلڈ کا آنا۔ اس کے بعد اس میں بھی میسٹائٹس کی بیماری پائی جاتی ہے، جو کہ ہم نے پہلے کلکیریا سلف میں بھی پڑھی ہے، اور چوٹ یا جل جانے سے پیدا شدہ زخم، اس کا فیرم فاس میں بہترین علاج ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 5 نمبر بایوکیمک میڈیسن کی طرف، کالی میور، کیلیم یعنی کیلی میور، اور گاڑھی سفیدی مائل بلغم کا اخراج، زبان پر سلیٹی رنگ کا میل ہو، نزلہ، زکام، اور نرخرے کی نالی کا ورم، بلیڈر کے عوارض، ڈائجسٹو سسٹم کے مسائل، شدید سر درد، انٹینس ہیڈیک، بہراپن یعنی ڈیفنس، بائی کا درد، اگر دردوں کے ساتھ بخار نہ ہو تو بے حد مفید ہے، سیاہ رنگ کا لوتھڑے دار خون خارج ہو یعنی کہ بلیک بلڈ کلاٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کالی فاس کی طرف۔ یہ کالی فاس نروس سسٹم کی بہترین دوا ہے، اور دماغی کمزوری، محنت کے بعد نکاہت، خون میں انفیکشن ہو جائے، اس کو کالی فاس بہترین طور پہ انجام دیتی ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے کالی فاس ایک بہترین دوا ہے۔ سرسام، ہسٹیریا اور میلینکولیا
اور پاگل پن، گہری نیند نہ آئے، خیالات پریشان، فارگیٹفلنس، طالب علموں کا سر درد اور کمزور حافظہ، یہ سب کالی فوس کے کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں۔ اس کے بعد اس میں پیرالیسس، ہوپنگ کف، آنکھ میں دکھن اور پھڑکن، ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلی اور تلووں میں جلن اور کھجلی بھی کالی فوس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور کثرت جماع سے پیدا ہونے والے عوارض، حیض کے دوران سر درد کالی فوس کا ایک اہم اور خاص سمٹم ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کالی سلف کی طرف۔ کالی سلف میں ٹائیفائڈ فیور ایک خاص علامت ہے، یعنی ٹائیفائڈ فیور کے لیے اگر کالی سلف کو اسپیسیفک ریمیڈی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اس میں آنکھوں میں خارش، پانی بہنا، سیاہ پتلی پر زخم، بواسیر، پخانہ کے وقت درد، اور جیسے ہی شام ہو جائے تو ٹائیفائڈ فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صبح کو کم ہو جاتا ہے۔ شام کو گرم کمرے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ نرخرے کی نالی میں ورم، نزلہ، زکام، ایکزیما اور جلدی امراض مثلاً خارش، کھجلی، پھوڑے، پھنسیاں۔ اس نمک کی کمی سے جسم ٹھنڈا، بھاری اور جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نیٹرمیور کی طرف۔ نیٹرمیور کرونک سٹیج آف اسٹروما، سیکروفیولس ٹیومرز، گوئٹر میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، اور ان کرونک سٹیج کی ڈیزیزز کے لیے نیٹرمیور بہت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ اس میں نظر کی کمزوری، پڑھتے وقت ایک کے دو لفظ نظر آئیں یعنی ڈپلوپیا، کیٹریکٹ اور آئرس میں ورم اور سامنے کی چیز آدھی دکھائی دینے والی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، جو کہ نیٹرمیور بہت اچھے سے اس کو کیور کرتی ہے۔ آنکھ کے ڈیلے میں درد جو سورج چڑھنے سے زیادہ ہو جائے اور مغرب کے وقت کم ہو جائے، یعنی اس کی ایگراویشن دن کے ٹائم پہ اور ایمیلویشن مغرب کے وقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایمینوریا یعنی بندش حیض یا حیض دیر سے آئے۔ حیض کی کنڈیشن کے علاوہ اس میں لیکوریا جو کہ بہت پتلا پانی سا ہو وہ خارج ہوتا ہے، اور لرزہ دار اور میادی بخار یعنی جیسے ٹائیفائڈ فیور اور شیورنگ، ہسٹیریکل اٹیکس۔ اور اس کے علاوہ نیٹرمیور میں نمک کھانے کی خواہش مریض میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ نمکینوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب باری آتی ہے نیٹرم فوس کی۔ ہاضمہ کے فعل میں معدے کا معاون اور تیزابی حالتوں میں اسے اعتدال پر رکھتا ہے۔ نیٹرم فوس ایک ایسا سالٹ ہے جو کہ ویک میموری اور ایسا مزاج جس میں کہ پیشنٹ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جائے اور دکھ درد اور بہت زیادہ ٹینشن فیل کرے، اور اس کی وجہ سے ہی پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے سوزش، کھٹی ڈکارے، منہ میں ترشی، یہ نیٹرم فوس میں بہت نمایاں سمٹمز ہیں اس کے۔ اور اس کے علاوہ ڈائجسٹو سسٹم کے کرونک ڈیزیزز جو ہیں، اور جگر کی خرابی، بھوک نہ لگنا، جوڑوں میں اٹھتے بیٹھتے وقت چٹخن، ریومیٹزم، جلدی امراض، خارش اور اسپیشلی انفلیمیشن اور ایچنگ جو کہ اینس پر ہو۔ اس کے علاوہ نیٹرم فوس ڈائبٹیز میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، اور شوگر جو کہ یورین میں بھی آئے، نیٹرم فوس اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے بچے سوتے وقت دانت پیستے اور چیخ اٹھتے ہیں۔ برے اور خوفناک خواب بھی نیٹرم فوس کے مریض کو آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 10 نمبر سالٹ کی طرف، نیٹرم سلف۔ اس کا مریض ذہنی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سوسائڈل ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، مزاج میں پیوشنس ہوتی ہے اور بہت زیادہ روڈ پیشنٹ ہوتا ہے، کنگھی کرنے سے بال درد کرتے ہیں، آنکھوں میں درد جو کہ مرطوب موسم میں زیادہ ہو، اور اس کے مریض میں سفلس کی وجہ سے اس کی اینس کا درد اور سوزش پائی جاتی ہے، اور یہی چیز نیٹرم فوس میں بھی پائی جاتی ہے۔ ٹوتھ ایک جو کہ تمباکو پینے سے کم ہو یا ٹھنڈی چیز منہ میں رکھنے سے آرام ہو، کمر میں شدید درد ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں اور ایکزیلا میں پھوڑے پھنسیاں پائے جاتے ہیں اور کاربنکل نکلتے ہیں جو کہ عموماً
ڈائبٹکس میں بھی ہوتے ہیں۔ لکھتے وقت ہاتھ میں راشا ہوتا ہے اور دانت، چنبل، سفراوی، بخار، مرطوب اور ٹھنڈے موسم میں تکلیف زیادہ، لیکن گرم اور خشک میں نیٹرم سلف کے مریض کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے 10 نمبر سالٹ کی، میگنیشیا فاس، 11 نمبر سالٹ کی میگنیشیا فاس۔ اس نمک کی کمی کے باعث اعصاب اور عضلات کے سفید ریشہ جات جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں اور ان میں اسپیزم آ جاتا ہے۔ شدید سر درد اور ایپیلیپٹک اٹیکس، آنکھ میں درد کی ٹیسیں اور کبھی شدت اتنی زیادہ کہ چند منٹوں میں نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ کان میں شدید درد، گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں درد، ہیمرائڈز اور پیریڈز کے دوران اور اس سے پہلے شدید تشنجی دردیں، یعنی جو بھی درد ہوگا اس میں شدت پائی جائے گی اور اس میں اسپیزم ہوگا۔ اور یوٹرس میں پین، سردی میں تکلیف زیادہ، پیٹ درد کے لیے اکثر یہ دوا بہترین ثابت ہوتی ہے۔ سلیشیا، دماغی کمزوری یعنی برین ویک، میموری ویک، لکھنے پڑھنے سے تھکاوٹ، دماغ پریشان، سوتے میں اٹھ کر چلنا اور بے خبری میں سو جانا، یہ سلیشیا کا بہت اہم سمٹم ہے جو کہ آپ کو کسی دوسری میڈیسن میں نہیں ملتا۔ پڑھتے وقت حروف ایک دوسرے سے مل جائیں، کان میں مختلف قسم کی آوازیں آئیں، بچوں کے دانت نکلتے وقت درد اور ڈائجسٹو سسٹم کی کرونک خرابی، ریکٹم سے پخانہ خارج ہی نہ ہو، یعنی اتنی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ پخانہ ریکٹم تک آ تو جائے لیکن خارج نہ ہو، شدید ہیمرائڈ اور شدید قبض، لیکوریا، مرطوب اور ٹھنڈی ہوا میں تکلیف بڑھ جاتی ہے، کپڑا لپیٹنے اور گرمی سے تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور میک فاس میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ گرمی سے یا گرم چیز کی سکائی سے تکلیف میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فسچولا کی یہ ایک بہترین میڈیسن ہے۔ یہ تو بات ہم نے کی ہے 12 بایو کیمک سالٹس پہ۔ اب ہم ان زوڈیک سائنس کے حوالے سے کچھ بایو کیمک ادویات کو بتاتے ہیں جو کہ کون سے سٹار کو کون سی میڈیسن دینے سے بہت سے جسم میں پیدا ہونے والی کمی یا زیادتی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جو لوگ 21 مارچ سے 21 اپریل تک کی پیدائش کے ہوتے ہیں اور ان کا سٹار ایریز ہوتا ہے، ان کو کالی فوس اپنے مہینے میں ایک خوراک ضرور لینی چاہیے تاکہ ان کے بہت سے ایسے مسائل جو کہ بہت زیادہ میڈیکیشن کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوتے ہوں، کالی فوس ان کے مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اسی طرح 21 اپریل ٹو 21 مئی ٹورس، اس میں ٹورس جن لوگوں کا سائن ٹورس ہوتا ہے ان کو نیٹرم سلف کی ضرورت ہوتی ہے۔ 21 مئی تا 21 جون جیمنائے سٹار کے لوگوں کو کالی میں اور دیرے سے تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب ہم آئیں گے نیکسٹ سٹار کی طرف، کینسیرین۔ 21 جون ٹو 22 جولائی کلکیریا فلور، یعنی کینسر سٹار کے لوگوں کو کلکیریا فلور لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے لیو کی، جن کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے 22 جولائی ٹو 23 اگست، اور ان کے لیے میڈیسن ہے میک فاس یعنی میگنیشیم فاسفوریکم۔ پھر اس کے بعد 23 اگست ٹو 23 سپٹمبر یعنی ورگو، اور اس سٹار کے لوگوں کو کالی سلف کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر باری آتی ہے 23 سپٹمبر ٹو 23 اکتوبر یعنی لیبراز کو نیٹرم فاس لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے اسکارپیو سٹار کے لوگوں کو 23 اکتوبر ٹو 22 نومبر کی ڈیٹس میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی میڈیسن بنتی ہے کلکیریا سلف۔ پھر 22 نومبر ٹو 22 دسمبر سیگیٹیریس، یعنی ان کے لیے اس سٹار کے لوگوں کو سلیشیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیپریکارن یعنی 23 دسمبر ٹو 21 جنوری، اور اس سٹار کے لوگوں کو کلکیریا فاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایکویریس سٹار کے لوگوں کے، جن کی ڈیٹ آف برتھ کچھ یوں ہے 21 جنوری ٹو
20 فیبرری یعنی نیٹرم میور. اور پھر ایک آخری سٹار وہ ہے پائسز جو کہ جن کی ڈیٹ آف برتھ 20 فیب ٹو 21 مارچ ہوتی ہے اور ان کو فیرم فاس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر اپنے مخصوص پیدائشی سالٹس کو آپ ان کی ایک خوراک ہفتہ یا مہینہ میں لیں تو صحت مندی اور تندرستی جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی اسپیسیفک سالٹ خواہ بیماری کوئی سی بھی ہو بیماری کو شفا یاب کر دیتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آن زوڈیک سائنس اور 12 سٹارز پر. اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا مختصر سا ایک تعارف جو کہ 12 سٹارز کا دیا گیا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.